وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ کرنا، نزول کرنا، اترنا، ٹھہرنا مکہ میں، یہ کہاں تھا؟ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراد قدوم مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے ارادہ کیا مکہ کی طرف پیش قدمی کا، منزلنا غدن، ہماری منزل کل انشاء اللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی ہوگی، بخیف بنی کنانہ، خیف بنی کنانہ پر، حیث تقاسموا، جہاں پر قسمیں کھائی تھیں انہوں نے، علی الکفر، کفر پر۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی دیکھ لیتے ہیں تشریح۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا الزہری عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من الغدی یوم النحر، یوم النحر سے اگلے دن یعنی 11 ذی الحج کو، وہو بمنن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے اس وقت، نحن نازلون غدن، ہم اترنے والے ہیں کل، بخیف بنی کنانتا، خیف بنی کنانہ پر، حیث تقاسموا علی الکفر، جہاں پر انہوں نے قسمیں کھائی تھیں کفر کی، یعنی بذالک المحصب، یعنی یہ ہوا تھا وادی محصب میں، محصب مراد ہے، وذالک ان قریشن، اور یہ کیا تھا کہ قریش نے، وکنانتا، اور کنانہ نے، تحالفت، حلف اٹھایا، علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب او بنی المطلب، کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یا بنو المطلب کے خلاف، اللہ یناکحوہم، کہ نہ ان سے نکاح کریں گے، ولا یبایعوہم، اور نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کریں گے یعنی تجارت، حتی یسلموا الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کے حوالے نہ کر دیں۔ وقال سلامۃ عن عقیل ویحیی بن الضحاک عن الاوزاعی اخبرنی ابن شہاب وقال بنی ہاشم و بنی المطلب، کہ یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نہیں تھے، یہ بنو ہاشم اور بنو المطلب تھے، اور یہی درست بات ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں بنی المطلب اشبہ، بنی المطلب ہی درست اور قریب تر حقیقت سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس بائیکاٹ کی طرف کہ جو بائیکاٹ کیا تھا قریش نے اور بنو کنانہ نے مل کر، کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب کا، یہ دونوں عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم اور مطلب، اور یہ ساری آگے سے جو لینیج تھی یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلین تھا، خاندان تھا، اور ان سب کو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور جب پھر 3 سال تک شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک وہاں پر مقیم رہے، اور تاجروں کا آنا جانا بند، اور ان کا نات کا بند، اور ان کے پتے کھانے تک کی بھی ان کی آ جاتی تھی نوبت، اور کھجوروں کی چھال کھانے کی بھی نوبت آ جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خبر دی کہ وہ جو انہوں نے معاہدہ لکھ کر کعبہ کے اندر رکھا تھا، وہ معاہدہ تو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور صرف جو انہوں نے اللہ کا نام بسم اللہ لکھا تھا صرف وہ باقی ہے۔ تو انہوں نے ابو طالب کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو طالب نے کہا کہ اگر تمہیں پکا یقین ہے، تمہیں کس نے بتایا بیٹا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے۔
تو ابو طالب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اب سارا اپنا جو کیس ہے نا وہ اسی بات کے اوپر رکھتا ہوں. تو ابو طالب کو بھی بیسیکلی یقین تھا کہ میرے بھتیجے کے پاس جو بھی خبریں آتی ہیں وہ حق ہیں. تو ابو طالب گئے اور قریش دور سے ان کو آتا دیکھ کر سمجھے کہ یہ لوگ اب آ گئے ہیں ہماری ٹرمز پر اور یہ ہمیں دے دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر یہ باز آ جائیں گے اس دعوت توحید سے. تو ابو طالب نے جا کر ان قریش کو کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور اس کو اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ تم لوگوں کا جو معاہدہ ہے اس کو تو دیمک نے چاٹ لیا ہے، تم لوگ جا کے اس کو دیکھو، اور اگر وہ ایسا نہ ہوا تو پھر میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا. اور وہ جب دیکھا گیا تو وہ بالکل سارا ختم ہوا پڑا تھا، دیمک چاٹ چکی تھی اس کو، حالانکہ وہ کعبہ کے اندر غلاف کے کسی پاؤچ کے اندر انہوں نے بڑا محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، اور صرف جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی رہ گیا. تو جہاں پر انہوں نے یہ حلف اٹھایا تھا، جہاں پر انہوں نے یہ آپس میں پیکٹ کیا تھا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، تو اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہمارا پڑاؤ ہوگا، کل ہمارا قیام ہوگا. کہا جاتا ہے کہ جو شخص تھا جس نے یہ دستاویز لکھی تھی، منصور بن اکرمہ، تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. اچھا، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول جو ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ تھا آپ کے سہولت کے لیے. آج جو یہ محسب ہے یہ بالکل مکہ کے وسط میں ہے. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مکہ اور منا کے درمیان جگہ تھی، تو یہاں پر آج نزول ممکن نہیں ہے. اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو ٹریفک روٹس بنے ہوئے ہیں اب انہی کو فالو کیا جائے گا. باب قول اللہ تعالی عز وجل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. یہ سورہ ابراہیم کی آیات 35 to 37. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو اس امر سے محفوظ کر دے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اے میرے رب، ان معبودان باطلہ نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہٰذا جس نے میری اتباع کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اب یہ امام بخاری یہاں پر جو آیت ہے اس کو بحیثیت ترجمۃ الباب لائے ہیں، اور اس باب میں بس اس آیت ہی کا ذکر ہے. گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی حدیث ان کی شرائط پر، امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پر پوری نہیں اتری. اب ذرا تھوڑا سا بریفلی ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور امام الحنفاء ہیں، یعنی توحید پرستوں کے امام. پھر فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا. اگر آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت یاد ہو تو اس میں کیا ہے؟ اے اللہ ھذا بلدن آمنا، بنا دے اس شہر کو بلدن آمنا، ایک شہر امن والا. اور یہاں پر ہے بنا دے ھذا البلد، تو یہ نکرہ اور معرفہ کی جو فرق ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب البقرہ والی دعا کی تھی تو اس وقت وہ شہر جو ہے ابھی آباد ہونا تھا. اب البلد سے مراد ہے کہ شہر آباد ہو چکا ہے، اور اب اس کے لیے وہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ دعا کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو فرمایا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اصنام کی عبادت سے دور رکھنا مجھے اور میری اولاد کو. اور اصنام کہتے ہیں صنم کی جمع ہے، اور ہر وہ چیز کہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج ہو، اس کی جب اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے گی تو وہی صنم ہے، وہی اصنام ہے.
اور انہوں نے جو دعا کی تو اپنی ذریت کے لیے کی، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کے لیے کی، لیکن کیا یہ دعا ساری اولاد کے لیے پوری ہوئی؟ یہ دعا ساری اولاد کے لیے پوری نہیں ہوئی، کیونکہ قریش جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ عز و جل بڑا حکیم ہے اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور بعض اوقات دعا ہی میں سے کچھ حصہ قبول کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، بعض اوقات دعا کسی کے لیے پوری کر دیتا ہے اور کسی کے لیے پوری نہیں کرتا۔ ایک انسان اپنی اولاد کے سب کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے لیے پوری کر دیتا ہے، دوسری کے لیے بھی فی الحال کے لیے نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کی حکمت کے جو راز ہیں وہ وہی جانتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے اللہ ان اصنام نے، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ان کی پوجا اور پرستش نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ پھر ایک بڑا خوبصورت ایک ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے کہ فمن تبعنی فانہ منی، یعنی وہ تو میری ہدایت پر ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کے اوپر اپنا کوئی عذاب نازل فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک محبت، شفقت اور رحمت کی ایک صفت تھی ان کے اندر، کہ اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہاں پر عام نافرمانی مراد نہیں ہے، یہاں پر نافرمانی سے مراد شرک ہے۔ پھر فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی، من ذریتی، میں نے اپنے اولاد میں سے ایک حصہ یہاں پر لا بسایا ہے، اور وہ اولاد کا حصہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد، آگے سے ان کی لینیج، کیونکہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ تو شام میں تھے، پیلسٹائن، وہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے وہاں پر تھے۔ پھر فرمایا ایسی جگہ پر غیر ذی زرع، یعنی جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے محترم، محرم سے مراد ہے محترم، اور یہ تحریم جو ہے یہ تعظیم کی ہے، تیرا محترم گھر، تیرا عظمت والا گھر۔ اور میں نے کیوں لا کر بٹھایا ہے یہاں پر، کیوں لا بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور پھر عرض کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں افئدتاً ناس بھی تو ہو سکتا تھا کہ تمام لوگوں کے دل جو ہے وہ مائل کر دے اس گھر کی طرف، لیکن دعا ہے افئدتاً من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی، انسانیت میں سے کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس گھر کی طرف مائل کر دے۔ اور اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم اور نان مسلم کی فرق ہے کہ مسلمانوں کا دل عموماً اس گھر کی طرف مائل ہوتا ہے، نان مسلمز کو اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی، اور اگر افئدتاً ناس ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کو بھی دل میں ایک محبت اور عقیدت اس کی پیدا ہو جاتی، اور وہ پریکٹیکلی امپاسبل ہو جاتا کہ ہر کوئی آ رہا ہے، اگر وہ ایمان نہیں بھی رکھتے تو اس گھر کی محبت میں آ رہے ہیں، تو ایک میننگ لیس سی چیز ہو جاتی۔ اور پھر اسی طرح سے اگر مسلمانوں ہی کے دائرے میں دیکھا جائے پھر بھی اس میں بھی افئدتاً من الناس ہے، اور اگر افئدتاً ناس ہوتا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر تو حج ہر انسان کے اوپر فرض ہو جاتا، جو کہ پھر پاسبل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے الہام کیا، وحی کی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ کہہ کر دعا کریں۔ اور امر واقعہ یہی ہے، یعنی حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ ہر مسلمان ہی جو ہے اس کا دل بہرحال بیت الحرام کی طرف مائل رہتا ہی رہتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے پھل مانگے، ان کے لیے رزق مانگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں جیسے پھل ہے، سبزیاں ہیں، ہر طرح کے جو میوہ جات ہیں وہ وہاں پر ملتے ہیں، اتنی ابنڈنس ہوتی ہے جتنی ان ملکوں میں جن میں وہ اگ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ اس دعا کے اثرات ہیں جو کہ کھلی آنکھ سے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ شہر جو ہے امن و امان کا گہوارہ ہے۔ حج کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں،
اور غیر زرعی علاقہ ہونے کے باوجود دنیا بھر کا پھل وہاں وافر دستیاب ہے، اور دن بدن ان دعاؤں کے اثرات مستحکم ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ پچھلی جو ہم نے آیت پڑھی وہ سورہ ابراہیم کی تھی، اور اب جو آیت ہے یہ سورہ المائدہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو قابل احترام گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا، حرمت والے مہینے کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کا بیان۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 97۔ اور یہاں پر بھی امام بخاری نے اپنی طرف سے کوئی عنوان دینے کی بجائے قرآن کی آیت ہی کو عنوان کے لیے منتخب کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب یہ جو قیام للناس ہے، لوگوں کی بقا کا ذریعہ، اس کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، قیام للناس میں الناس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اور اس صورت میں پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ بے آب و گیا وادی میں کعبہ کا وجود مکہ اور اس کے آس پاس کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہے، ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ دور دور سے پوری دنیا سے آنے والے لوگ اور ان کا یہاں ٹھہرنا، ان کا کھانا، ان کی نقل و حرکت، ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ان کی خدمات یہ کرتے ہیں، کبھی والنٹری کرتے ہیں، کبھی اس کی معاوضہ ملتا ہے، تو اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ وہ سال بھر اسے استعمال کرتے رہتے تھے۔ تو قیام للناس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں کے لیے یہ بقا کا باعث ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ الناس سے مراد صرف عرب کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے، اور کعبہ پورے عرب کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ تیسرا معنی الناس سے یہ ہے کہ اس دور سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ مراد لیے جائیں، اور اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ کعبہ کا احترام اس دنیا میں انسانوں کے دلوں میں موجود رہے گا، اور جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو اس وقت بیت اللہ جو ہے وہ حدیث آ رہی ہے آگے کہ اس کو ایک حبشی ہدم کر دے گا، گرا دے گا، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو اٹھا لیں گے۔ امام بخاری نے یہ جو آخری معنی ہے اسی کو ترجیح دی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ قیام للناس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے تحت ابو ہریرہ سے مروی وہ حدیث بیان کی ہے جس میں حبشی کے ہاتھوں کعبے کا گرانا جو ہے اس کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں اس کی کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں اور آگے بھی ہوں گی، جیسے اصحاب الفیل، ابرہہ کا لشکر، وہ کتنا بڑا لشکر تھا لیکن وہ کامیاب نہ ہوا، اور اہل مکہ اس دن کتنے کمزور تھے لیکن وہ کامیاب نہ ہوا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایک اور لشکر آئے گا کہ جو کہ دھنس جائے گا اس کے قریب پہنچتے پہنچتے، لیکن بالآخر یہ جو ایک حبشی ہے یہ اس کو منہدم کر دے گا، اور یہ بالکل قیامت کے قریب کی بات ہے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون کہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے عاشوراء، یوم عاشورہ کا، یعنی 10 محرم کا، قبل ان یفرض رمضان، اس سے پہلے کہ رمضان فرض کیا گیا، وکان یومن، اور یہ وہ دن تھا یعنی 10 محرم، تستر فیہ الکعبہ، جس میں کہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ فلما فرض اللہ رمضان، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا رمضان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء ان یصومہ فلیصمہ، جو چاہے کہ 10 محرم کا اب بھی روزہ رکھے تو وہ اس کو رکھ لیا کرے، ومن شاء ان یترکہ، اور جو چاہے کہ اب اس کو ترک کر دے کہ رمضان کے روزے اب فرض کر دیے گئے ہیں تو یہ فرض نہیں رہا، فلیترکہ، تو ٹھیک ہے پھر وہ ترک بھی کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں بیان ہے بیت اللہ کی عظمت کا کہ عاشورہ کے دن اسے غلاف پہنایا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یمن کا ایک ہمیری بادشاہ تھا اسعد تبع، تبع کی قوم کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے نا، اسعد تبع، اس نے بیت اللہ کو غلاف پہنایا تھا، اور پھر ہر دور میں اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی بیت اللہ کی تعظیم کے پیش نظر اسے غلاف پہنایا جاتا تھا، اور امام ابو جعفر کے زمانے تک یہ روایت قائم رہی، اور اس کے بعد 10 ذی الحج کی جو تاریخ ہے اس کو متعین کر دیا گیا غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے، اور اس وقت جو سعودی حکومت ہے انہوں نے ایک مستقل پورا ایک محکمہ بنایا ہوا ہے جو سارا سال غلاف کعبہ کی تیاری کرتا ہے، اور اس پر لاکھوں ریال جو ہیں وہ اس کا خرچ آتا ہے۔ قال حدثنا احمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَحُجَّنَّ الْبَيْتُ، ضرور بیت اللہ کا حج کیا جاتا رہے گا، وَلَيُعْتَمَرَنَّ، اور ضرور عمرہ کیا جاتا رہے گا، بعد خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی۔ تابعہ ابان و عمران عن قتادہ۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یاجوج اور ماجوج کو ختم جب وہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو صاف کرے گا ایک بارش بھیج کر، وہ ساری ایک طویل حدیث ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حج کریں گے، تو یہ بالکل اینڈ آف ٹائمز تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وفات کے بعد اس دنیا میں ایک وقت پھر سے ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی ہی نہیں رہے گا کہ جو بیت اللہ کی طرف اپنا کوئی دل مائل پاتا ہو، اور اس وقت قیامت آئے گی کیونکہ اشرار الناس پر قیامت قائم ہونی ہے۔ فقال عبد الرحمن عن شعبۃ قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، اور ایک اور روایت میں آتا ہے شعبہ سے مروی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حج بیت اللہ موقوف ہو جائے، یعنی نہ کیا جائے۔ والاول اکثر، لیکن پہلی روایت جو ہے وہ زیادہ اکثر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ سمع قتادۃ عبد اللہ بن ابی عتبہ و عبد اللہ سمع ابا سعید الخدری، اور ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ قتادہ نے عبداللہ سے اور عبداللہ نے ابو سعید خدری سے یہ حدیث سنی ہے۔ حسن البصری کا قول ہے کہ مسلمان اپنے دین پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے رہیں گے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ بابو کسوۃ الکعبہ، کسوہ کعبہ کا بیان، یعنی کعبہ کے غلاف کا بیان۔ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة حاء وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة، ابی وائل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا شیبہ کے ساتھ علی الکرسی ہی فی الکعبہ، ایک کرسی پر کعبہ میں۔ فقال، تو انہوں نے کہا شیبہ نے، لقد جلس هذا المجلس، بیٹھے تھے اسی مجلس میں، یعنی اسی طرح بیٹھے تھے اسی جگہ پر عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ۔ فقال، تو انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لقد ہممت، کہ میرا یہ ارادہ ہے، اللہ ادع فیہا، کہ میں نہ چھوڑوں اس میں، یعنی بیت اللہ میں، صفراء ولا بیضاء، نہ کوئی زرد اور نہ کوئی سفید، نہ کوئی سونا اور نہ کوئی چاندی، جو نظریں نیازیں ڈھیروں ڈھیر قیمتی سونے چاندی کی چیزیں لوگ لا کر بیت اللہ پر نظر کرتے تھے، وہ میں ادھر ایک بھی نہ چھوڑوں، الا قسمتہ، مگر یہ کہ میں اس کو
عوام الناس میں، لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ قلتو، میں نے کہا، یعنی یہ جو شیبہ ہے نا یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان صاحبیک لم یفعلا، آپ کے دونوں ساتھیوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ اور دونوں ساتھیوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ایک طرح سے شیبہ نے یاد کرایا کہ اب آپ ایک چیز کو شروع کرنے لگے ہیں، چھیڑنے لگے ہیں ایک طریقے کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے تھے اور نہیں کیا، اور ابو بکر بھی کر سکتے تھے رضی اللہ عنہ اور نہیں کیا۔ قالا، فوراً عمر کہتے ہیں، ہم المرآنی، وہ دو لوگ تھے، اقتدی بہما، میں بھی انہی کی اقتدا کروں گا، اور انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ امام بخاری اس حدیث کو یہاں لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مال تقسیم کرنا جائز ہے، یعنی جائز بہرحال تھا، کسی وجہ سے کسی ایک بڑی حکمت کے تحت جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، تو اسی طرح سے غلاف کعبہ سے اگر کچھ بچ جائے تو اسے بھی ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دینا جائز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہر سال جو غلاف کعبہ چینج ہوتا تھا تو وہ اتار کر حجاج میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ پہلا غلاف جو ہے کعبہ کو پہنایا تھا مورخین کے مطابق وہ یمن کا ہمیری قبیلے کا بادشاہ اسعد طبع تھا، اور یہ جب مکہ مکرمہ آیا تو یہ یمن کی تیار کردہ بہترین چادروں کا غلاف اپنے ساتھ لایا۔ اس کے علاوہ سوتی اور ریشمی پردے بھی اس کے پاس تھے جو اس نے تعظیم کے طور پر بیت اللہ کو پہنائے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل ایک بہت ہی ویژنری انسان تھے۔ ان کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آتی تھیں کہ ان کو اسی طرح سے کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں احتیاط کے طور پر نہیں کی تھیں، فار ایگزامپل کعبہ کو دوبارہ سے گرا کر حجر اسماعیل پر تعمیر کرنا وہ آپ نے نہیں کیا، حالانکہ آپ کی خواہش تھی۔ تو لیکن یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ رک گئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر میں بھی نہیں کرتا۔ کوئی انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، شیبہ کی بات کو وہ سیٹ اسائڈ بھی کر سکتے تھے اس وقت، لیکن یہ ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی احتیاط، چاہے وہ کتنے بھی ویژنری تھے، وہ اپنے پچھلوں کی باتوں کو سیٹ اسائڈ نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی چیز بہت ہی ان کو نظر آ رہی ہو کرنے والی، جیسے بہت سی چیزیں ہیں جن کو اولیات عمر کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے ابتدا کی، مثلا انہوں نے شہر جو ہیں وہ آباد کیے ہیں، انہوں نے ڈاک کا سسٹم بنایا اور امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، پھر اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ بابو حدم الکعبہ، کعبہ کے گرانے کا بیان۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغزو جیش، چڑھائی کرے گا ایک لشکر، الکعبۃ، کعبہ پر، فیخسف بہم، تو اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کعبہ پر حملہ کرنے والے ناکام ہوں گے، اور اینڈ آف ٹائمز میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ کامیاب ہو جائے گا شخص، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود، کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سیاہ انسان کو، افہجا، چھوٹے قد والا، یقلعھا، جو گرا رہا ہے اس کو، حجرن حجرن، ایک ایک پتھر گرا رہا ہے، ٹوٹلی اس کو مسمار کر رہا ہے۔ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرب الکعبۃ، گرا دے گا کعبہ کو، ذو السویقتین، دو پنڈلیوں والا، من الحبشہ، حبشہ سے۔ اور یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کے بعد اور ان کی وفات پانے کے بعد ہوگا، جبکہ قرآنی تعلیمات کو سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے قرب قیامت میں جو قرآن ہے اور جو مصحف ہے اس میں سے اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے اور وہ سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، اسی طرح سے کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ
یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ کسی قسم کی بھی کوئی جو انسانیت ہے وہ اپنے اندر نہیں پائیں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں کوئی کسی قسم کا عبادت کرتے بھی ہیں، اگر حج کوئی ہوتا بھی ہے تو اس کا کوئی مقصد اور ہی ہوگا، کوئی دنیاوی مقصد ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور گناہوں کی معافی اور جو حج کے تمام ہمارے بینیفٹس ہیں وہ نہیں ان کے پیش نظر ہوں گے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کو اٹھا لیں گے ویسے ہی دنیا سے کعبہ کو بھی ختم کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر برکت والی چیز کو ختم کر کے، اہل ایمان کو ختم کر کے، کعبہ کو اٹھا کے، قرآن کو اٹھا کے پھر اس دنیا پر وہ تباہی لائیں گے جو اشرار الناس پر آنی ہے۔ اشرار الناس پر تباہی آئے اور قرآن اور کعبہ دنیا میں موجود ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ جو اس کی ڈسکرپشن ہے اس آدمی کی، حبشی کی، ایک تو یہ کہ شارٹ ہے، اور افحج کا مطلب ہے کہ جیسے آگے سے اس کے پاؤں جڑے ہوئے اور پنڈلیاں اس کی ذرا جو ہے نا جیسے ڈیفارمڈ ہوتی ہیں، جیسے فاصلہ ہوتا ہے زیادہ۔ بابو ما ذکر فی الحجر الاسود، حجر اسود کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضی اللہ عنہ انه جاء الى الحجر الاسود، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے حجر اسود کے پاس، فقبلہ اور چوما اس کو، فقال اور پھر کہا، انی اعلم انک حجر، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک، اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے ہوئے، ما قبلتک، تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ تو یہ اتباع سنت کی نیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوائے حجر اسود کے نہ کوئی پتھر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، نہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے چوما، کسی شجر حجر کو سینکٹیفائی نہیں کیا گیا، اور حضرت عمر نے بھی بہت کلیئر کی یہ بات کہ یہ بھی میں صرف اتباع سنت میں چوم رہا ہوں۔ تو جو شرکیہ جو تمام ہمارے طریقے ہیں نا کہ ہم کسی اور عمارت کو، مسجد نبوی کے دروازے کو، مسجد ذوالحلیفہ کی دروازے کے ہینڈل کو، ان چیزوں کو جب ہم چوم رہے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو، وہ پیچھے وہ ان کی وہ شرطی بیٹھی ہوئی تھی تو اس سے چھپ چھپ کے آنکھیں بچا بچا کے مسجد ذوالحلیفہ کے دروازے کا جو ہینڈل ہے اس کے اوپر کالا دھاگا باندھ رہی تھی۔ اب وہ کالا دھاگا اور وہ ہینڈل آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ اور وہ باندھ کے چلی گئی تو میں کھڑی تھی، میں نے اس کو کھینچ کے پھینک دیا۔ اور کس قدر یہ ایک بات ہے، انسان اپنے آپ کو گرا لیتا ہے۔ اور کہاں دیکھیں توحید کا عقیدہ جب کلیئر ہوتا ہے تو یہ پتہ ہے کہ حجر اسود کو بھی چومنا جو ہے وہ صرف اتباع سنت میں ہے، ورنہ کبھی بھی نہیں چوما جائے گا ایک پتھر کو۔ تو اتباع سنت میں اگر کسی پتھر کو چومنا ہے تو بس وہ حجر اسود ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ ہم کسی اور چیز کو، کسی مخلوق کو قابل احترام سمجھ کر اس کا احترام کریں۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہو جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو تو اسلام اس کو بدعت کہتا ہے۔ اور حجر اسود کے بارے میں کچھ حدیث ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، کہ یہ جو پتھر ہے یعنی حجر اسود، اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے قیامت کے دن، اور یہ گواہی دے گا ہر اس انسان کے لیے جس نے اس کا استلام کیا یوم القیامتی، قیامت کے دن، بحق، حق کے ساتھ۔ اور جیسے وہ سورہ الزلزال کی آیت ہے نا، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین جو ہے وہ ایک ایک چیز کی خبر دے گی، تو زمین کا ہر گوشہ جب بولے گا تو حجر اسود بھی بولے گا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود کے استلام ہی سے ہوتی ہے۔ باب اغلاق البیت ویصلی فی ای نواحی البیت شاء، اغلاق البیت، بند کرنا بیت اللہ کے دروازے کا، ویصلی فی ای نواحی البیت شاء، اور بیت اللہ کے کسی بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لینا۔ اگر آپ کو سعادت حاصل ہو جاتی ہے بیت اللہ کے اندر پہنچ جانے کی تو آپ کس دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ کسی بھی دیوار کی طرف۔ اور یہ کہ دروازہ بند کیا جانا۔
تو دروازہ کیوں بند کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے؟ کیونکہ اگر دروازہ کھلا رہے تو پھر وہ جو ایک سائیڈ ہے اس سائیڈ پر تو نماز نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آگے تو کھلی فضا ہو جائے گی، اور آپ نے تو بیت اللہ کی دیوار کی طرف نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سائیڈ پھر دروازہ بند کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بیت اللہ میں، آپ اور اسامہ بن زید اور بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم، فاغلقوا علیہم، تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا، فلما فتحوا كنت اول من ولج، اور جب وہ دروازہ کھلا تو میں سب سے پہلا تھا جو اندر داخل ہوا، کون؟ عبداللہ بن عمر، فلقیت بلالا، تو میں ملا بلال رضی اللہ عنہ کو، فسألته، تو میں نے ان سے پوچھا، هل صلى فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اندر نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال نعم، تو بلال نے کہا جی ہاں، بین العمودین الیمانیین، کہ دو یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے، اور کعبہ جو ہے اس کے اس وقت 6 ستون تھے اور 3 ستونوں کی 2 قطاریں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، سیدھے آگے بڑھے اور رکن یمانی کی طرف 1 ستون بائیں جانب اور 2 ستون دائیں جانب اور 3 ستون اپنے پیچھے رکھے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ باب الصلاة فی الکعبہ، قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان اذا دخل الكعبہ، کہ حضرت ابن عمر جب کعبہ میں داخل ہوتے، مشى قبل الوجہ، تو وہ سیدھے چلے جاتے، حين يدخل، جب وہ داخل ہوتے، ويجعل الباب قبل الظہر، اور وہ دروازے کو اپنی پشت پر کر لیتے، یمشی حتی یکون بینہ و بین الجدار، اور وہ چلتے یہاں تک کہ الذی قبل وجہہ، ان کے اور اس دیوار کے درمیان جو آپ کے سامنے ہوتی، قریبا من 3 اذرع، 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تقریباً، فیصلی، تو پھر وہ نماز پڑھتے، یتوخى المکان، اور ان کا مقصد ہوتا اس مکان کو تلاش کرنے کا، الذی اخبرہ بلال، وہ جو بلال نے ان کو خبر دی تھی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی تھی، ولیس علی احد بأس، اور کسی پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلی فی ای نواحی البیت شاء، کہ وہ نماز پڑھے بیت اللہ کی جس جانب بھی چاہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانب پڑھی ہے وہ پڑھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ جائیں تو پھر آپ لازم اپنے اوپر کریں کہ میں نے بھی اسی جانب ہی پڑھنی ہے۔ تو کسی بھی جانب بیت اللہ میں نماز پڑھنا ایک ہی برابر کی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ بابو من لم يدخل الکعبہ، جو نہ داخل ہوا کعبہ میں، اس کا بیان۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یحج کثیرا ولا يدخل، ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت حج کیا کرتے تھے لیکن وہ کعبہ میں ہر دفعہ داخل نہیں ہوتے تھے، پریکٹیکلی بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ پھر بعض لوگ اس طرح جو اتنے بڑی ہستیاں ہوتی ہیں ان کی اتباع بنا لیتے ہیں، تو لہٰذا کبھی داخل ہوتے تھے اور کبھی نہیں بھی ہوا کرتے تھے۔ تو کوئی اگر بیت اللہ کے اندر نہ بھی داخل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن عبد الله بن ابی اوفا قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فطاف بالبیت، تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، وصلی، اور نماز پڑھی، خلف المقامی، مقام ابراہیم کے پیچھے، رکعتین 2 رکعتیں، ومعہ من یسترہ من الناس، اور آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا جو آپ کو لوگوں سے بچاتا تھا، یعنی ایک باڈی گارڈ طرح۔ فقال لہ رجل، تو ایک آدمی نے پوچھا دوسرے سے، ادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے؟ قال لا، تو اس دوسرے آدمی نے کہا کہ نہیں۔ اب یہ جو حدیث یہاں پر ہے نا، اس سے مراد عمرہ قضا ہے جو صلح حدیبیہ کے اگلے سال ہوا تھا
سن 7 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے۔ اس وقت آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ جب ہوئی ہے تو اس وقت پہلے کعبہ کو بتوں اور تصاویر سے پاک کیا گیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جو تصویریں کعبہ پر بنی ہوئی ہیں ان کو مٹائیں، اور انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فال نکالتے ہوئے، ہاتھوں میں ان کے اپنے وہ جو ازلام اور تیر پانسے جو تھے وہ دیے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑا لیا اور اسے پانی سے تر کر کے تمام تصاویر مٹا دیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بابو من کبر فی نواحی الکعبہ، جس شخص نے کعبہ کے کونوں میں اللہ اکبر کہا، یعنی نفل نہیں پڑھے اور اللہ اکبر کہا ہے۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب قال حدثنا اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما قدم، جب آپ آگے بڑھے، تشریف لائے مکہ، ابا ان يدخل البیت، تو آپ نے انکار کیا کہ آپ داخل ہوں بیت اللہ کے اندر، وفیہ الآلہہ، اور اس کے اندر ابھی بت پڑے ہوئے تھے، فامر بها، تو آپ نے حکم دیا ان کا، فاخرجت، کہ ان کو نکال دیا گیا، فاخرجوا سورۃ ابراہیم و اسماعیل، اور لوگوں نے وہ بھی نکالی تصویریں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، فی ایدیہم الازلام، ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ، تباہ کرے اللہ ان مشرکین کو، اما واللہ، قسم اللہ کی، لقد علموا، ضرور یہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہما، کہ ان دونوں نے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، لم یستقسما بہا قط، کبھی بھی پانسوں سے قرآن اندازی نہیں کی۔ فدخل البیت، پھر آپ داخل ہوئے بیت اللہ میں، فکبر فی نواحیہ، اور آپ نے اس کے کونوں میں تکبیر کہی، ولم یصلی فیہ، اور اس میں نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ابن عباس کی حدیث ہے، اور ابن عباس اس وقت آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو اس لیے زیادہ ترجیح جو ہے وہ نماز پڑھنے والی حدیث کو دی گئی ہے، جو کہ بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور جو کعبہ کے اندر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ابن عباس جو ہیں انہوں نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اور اسامہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے کہ خود دعا کرنے لگ گئے ہوں اندر داخل ہوتے ساتھ ہی، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہوں اور ان کو پتہ نہ چلا ہو، اور انہوں نے صرف تکبیر دیکھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے انہوں نے ابن عباس کو یہی بتایا۔ لیکن زیادہ جو راجح روایت ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ والی ہے کہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہی دروازے کے سامنے والی جو دیوار ہے اس کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔